الحمد لمن له الحمد فلله الحمد حمدا كثيرا وله الكبر والكبرياء الأكبر كبيرا الذي خلق وخلق وصور الإنس والجان بعد تخليقه وتصويره وتخريجه علمه البيان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عرب دی وادی وچ لوگو سونا ماہے تمام آیا میں آکھیا عرب دی وادی وچ لوگو سونا ماہے تمام آیا ہے کبھی آیا کہ نہیں آیا جنہاں نو پتہ ہے بھی آیا ہے او دیواراں نالوں ٹیک چھڑ دیو بزرگ پاویں لائی رکھن جوان چھڑ دین چادراں لا دیو اتنی سردی خیر ہے کوئی نہیں تے گوڈے بھی چھڑ دیو عرب دی وادی وچ لوگو سونا ماہے تمام آیا جدے سینہ اطہر تے میرے رب دا کلام آیا معراج دی رات اقصیٰ وچ نبی سارے کھڑے ہوئے رجب دا مہینہ چل رہا ہے نا معراج بیان ہو رہی اکثر جگہ تے تو جملہ سنو ایمان تازہ ہو جائے معراج دی رات اقصیٰ وچ نبی سارے کھڑے ہوئے عشاء سارے رسولاں دا اگے بڑھ کے امام آیا عشاء سارے رسولاں دا اگے بڑھ کے امام آیا جدے سینہ اطہر تے میرے رب دا کلام آیا سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے ہونٹاں
تے کھنڈ پیندی اینا ہونٹاں تے جس ویلے سونے عربی دا نام آیا اینا ہونٹاں تے جس ویلے سونے عربی دا نام آیا بڑا قیمتی جملہ ضائع نہ کریں آجے جنی سبحان اللہ اس جملے دی بڑی ہونی آنکھیں آجے توجہ کریں آجے جدے سینے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی حب ہوئے گی ضرور بولنے گا ہجرت دی رات کاڑے نے صدیق اکبر نو ہے ڈنگیا ہجرت دی رات کاڑے نے صدیق اکبر نو ہے ڈنگیا جالا بلایا سونے مدنی جالا بلایا سونے مدنی تا دکھ مک گئے آرام آیا جدے سینائے اطہر تے میرے رب دا کلام آیا گل مکدی مقادمہ قیامت تک نہیں ملنا میرے مرشد دا کوئی ثانی قیامت تک نہیں ملنا میرے مرشد دا کوئی ثانی کمال ایسا بلند ایسا کمال ایسا بلند ایسا لکے سوہنا مقام آیا رب دی وادی وچ لوگو سونا ماہی تمام آیا جدے سینائے اطہر تے میرے رب دا کلام آیا مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو عزیز قابل قدر اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں میری دائیں جانب تشریف فرما مناظر اسلام سرمایہ اہل حدیث بزرگ عالم دین ولی کامل حضرت مولانا الشیخ قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی دامت برکاتہم العالیہ میں دعا گو ہاں اللہ رب العالمین شیخ صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ دوستاں ساتھیاں نے اج دس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے میری جند جان میرے بڑے پیارے بھائیاں جیسے دوست خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد عدنان سمی صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور صدر محترم حافظ رانا محمد ساجد صاحب دیگر رفقا مسجد انتظامیہ معاونین اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تھوڑا زیادہ وقت نہیں لواں گا انشاءاللہ انتہائی اختصار نال چند گزارشات سماعت فرما لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جویں ذات بے عیب ایویں میرے نبی دی بات بھی لا عیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلن والی ہر بات ہر قول آپ دا حق بھی ہے اور سچ بھی ہے
اور نبی دی ذات دا ایک خاصہ ہے کہ نبی زبان چوں کوئی بات کرے تے نبی دے کوڑوں اس بات دی دلیل نہیں منگی جائے گی، کیونکہ نبی دی بات بذات خود دلیل ہوندی ہے۔ اس واسطے نبی دی زبان بھی معصوم ہوندی، نبی دے کان بھی معصوم ہوندے نے، نبی دی اکھ بھی معصوم ہوندی ہے۔ نبی دے قریب گناہ آ ہی نہیں سکدا، جڑا نبی ہوے او گناہ نہیں کردا تے جڑا گناہ کرے او نبی ہو سکدا نہیں ہوتا۔ اچھا پھر نبی دا خاصہ کیوں ہے کہ نبی زبان جو بھی بات کرے او حق کے سچ وجہ ایدی وجہ یہ ہے کہ نبی اپنی مرضی نال گفتگو کردا ہی نہیں، نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، نبی جدوں بولدا ہے زبان جو فرماندے نے او اللہ دی مرضی نال فرماندے اور یہ صرف نبی دا خاصہ ہے کہ نبی دا اللہ رب العالمین دی ذات دے نال رابطہ ہوندہ ہے، اور اس رابطے دے موٹے موٹے 3 طریقے نے۔ نبی دی ذات دا اللہ نال رابطہ ہے، او دے کنے طریقے نے بولو؟ تواڈے بھی بولن دا کوئی طریقہ ہے جڑا قاری عدنان صاحب نوں آندا ہوے انہاں کولوں پوچھ لواں، تسی انج تاں نہیں بول دے۔ کنے طریقے نے بولو؟ 3 طریقے۔ سب تو پہلے نمبر تے ہے کہ بعض دفعہ انج ہوئے گا کہ اللہ اپنے نبی دے دل اندر الہام کر دے گا، اللہ رب العالمین دی طرفوں نبی دے دل اندر القاء کر دیتا جائے گا۔ نمبر 2 نبی دے سینے تے وحی آئے گی بذریعہ فرشتہ، بذریعہ جبریل علیہ السلام، نبی دے سینے تے وحی آ جائے گی۔ اے بھی نبی دا اللہ دی ذات نال رابطے دا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ اے ہے کہ نبی دا خواب بھی وحی ہوندا ہے۔ نبی دا خواب بھی عام خواب نہیں ہوندا۔ قرآن پاک اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب بیان ہویا نا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ہے تے نبی دا خواب سی لیکن نبی نے سچ کر دکھایا، کیونکہ نبی جانتے سن کہ اے خواب عام نہیں، اے اللہ والوں وحی دا ایک حصہ ہے۔ تو اس واسطے اے 3 طریقے نے جڑے نبی دے اللہ نال رابطے دے طریقے نے۔ تو اس واسطے نبی جو بھی بات کرے، نبی دا قول ہوئے فعل ہوئے، او اپنی مرضی نال نہیں ہوندا بلکہ اللہ دی مرضی نال ہوندا ہے۔ اس واسطے اس شقاوت و بدبختی ساڈی ہے کہ سانو اج خبر رسول تے یقین نہ رہیا، سانو اج حدیث مصطفیٰ تے جنہ یقین ہونا چاہیے سی اونا نہ رہیا۔ نبی پاک علیہ السلام دی زبان دے وچوں جو بھی خبر نکلے او حق بھی ہے تے سچ بھی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر جنیاں خبراں زبان چوں بیان کیتیاں نے، انہاں خبراں دیاں وی 3 قسماں نے۔ کنیاں قسماں نے بولو؟ 3 قسماں نے۔ سب تو پہلے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے جو خبراں بیان کیتیاں انہاں دا تعلق ماضی دے نال سی، یعنی نبی پاک نے گزشتہ انبیاء دے واقعات بیان کیتے، پہلیاں قوماں دے واقعات بیان کیتے۔ نمبر 2 نبی نے او خبراں بیان کیتیاں جنہاں دا تعلق حال دے نال سی، یعنی نبی پاک دے صحابہ کرام دے متعلق کوئی خبراں، موجودہ دور جڑا نبی پاک دا سی اس دور دے متعلق کوئی خبراں یا صحابیات دے متعلق خبراں۔ نمبر 3 نبی پاک نے مستقبل دیاں خبراں بیان کیتیاں کہ قرب قیامت انج ہوئے گا، قیامت دے نزدیک اس طرح ہوئے گا۔ تو خبر ماضی دی ہوئے، حال دی ہوئے، مستقبل دی ہوئے، نبی دی زبان جو بھی خبر نکلے او حق ہوندی ہے، برحق ہوندی ہے، سچ ہوندی ہے اور بالکل پاک ہوندی ہے۔ افسوس اس بات دا ہے کہ سانو آج ٹی وی تے آنے والی خبر دا یقین ہوندا ہے۔ ٹی وی تے آ جائے کہ کل اینے وجہ بارش ہوئے گی، بندہ کسے کام نو جاندا ہی نہیں، گھر بیٹھ جاندا بھئی تو گیا نہیں، کہندا جانا سی یار، لیکن ٹی وی تے خبر آ گئی کہ بارش ہوئے گی، اس واسطے میں اپنا پروگرام ملتوی کر دیتا۔ او بھائی ٹی وی تے خبر ہی آئی ہے نا، کوئی وہی تے نہیں آئی، حالانکہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ٹی وی تے خبر آ گئی، سانو یقین ہو گیا۔ اخبار تے خبر آ گئی کہ کل سورج گرہن لگنا ہے، سانو پکا یقین ہو گیا۔ اسی جتھے جانا سی سفر کینسل کر دیتا، بھئی تو گیا نہیں، کہندا جانا سی لیکن اخبار تے خبر آ گئی کہ سورج گرہن ہوئے گا، میں نہیں گیا۔ اخبار دی خبر تے یقین ہو گیا، ریڈیو تے کوئی خبر آ جائے، سوشل میڈیا تے کوئی خبر آ جائے، حالانکہ اخبارات دیاں اور سوشل میڈیا دیاں 90% خبراں جھوٹیاں ہوندیاں نے، ایویں کو 10% سچیاں ہوندیاں نے، لیکن پھر بھی سانو اتنا یقین ہے کہ جس پیغمبر دی زبان دی گارنٹی اللہ پاک نے آسمان تو نازل کیتی ہے، وہ دی خبر تے اج مسلمان نو یقین رہ ہی نہیں گیا۔
اسے نبی نے فرمایا نا لا ینظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اسے نبی نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ تکبر دی وجہ تو اپنی سلوار اپنا تہ بند ٹخنیاں تو نیچے رکھے اللہ اودے وال دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گا۔ تو اتوں اٹھ کے پروگرام دا واپس جانا ذرا اٹھ کے ویکھ لیا جے کہ ساڈیاں سلواراں گٹیاں تو تھلے نے کہ اتے نے پتہ لگ جائے گا بھی اسی خبر مصطفیٰ تے یقین کیتا ہے کہ نہیں کیتا۔ یہ خبر اسے نبی دی ہے، اسے پیغمبر دی زبان دی خبر ہے، جس پیغمبر دی زبان جو خبر آئی ہے کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، جس نبی نے عشرہ مبشرہ نو جنتی ہون دیاں خوشخبری دتیاں نے، اے اسے نبی دی زبان دی خبر ہے۔ اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے بھائی بہت ساری ایسی خبراں نے، میری تواڈے نال پہلی ملاقات ہے، اگر میں ایسی خبراں بیان کر دیتیاں تسی ناراض نہ ہو جاؤ۔ ایک الگ موضوع ہے کہ او نبی پاک دیاں خبراں جنہاں دا سانو پتہ بھی ہے، ہن سلوار ٹخنیاں تو اونچی رکھنی چاہیے تواڈے وچ ہر بندے نوں پتہ ہے، لیکن ساڈا عمل نہیں ہوندا۔ بعض دفعہ ہووے بھی شادی بیاہ تے جائیے تے اسی کہنے ہیں یار ہن سارے دیاں سلواراں گٹیاں تو تھلے نے، تے جے میری اُتے ہوئی تے لوگ کی کہن گے، اسی بھی تھلے کر جان۔ تو بھائی یہ خبر مصطفیٰ تے یقین دا مطلب نہیں، ذرا ویکھ تے صحیح اس خبر دی پختگی رب نے کیویں بیان کیتی ہے۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جدا قرآن سن کے سینہ ٹھریا کھول کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، او نبی اپنی مرضی نال کلام نہیں فرمان دے، اپنی خواہش نال گفتگو نہیں فرمان دے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو وحی آندی ہے او نبی پاک علیہ السلام بول دینے۔ میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے پیغمبر دی زبان چو نکلن والی ہر بات نو لکھ لیا کر دے، ہر قول مصطفیٰ تحریر کر لیا کر دے۔ میرے پیغمبر جدوں بولن جو بولن جتھے بولن عبداللہ بن عمر بن عاص لکھی جامل۔ ایک جن صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار انج نہ کریا کر، تو ہر بات ہی نبی پاک دی لکھی جاننا ہے، ہر فرمان ہی لکھی جاننا ہے۔ عبداللہ یار کوئی گل لکھن والی بھی ہوندی ہے، کوئی چھڈن والی بھی ہوندی ہے، ہر گل نہ لکھیا کر، ہر قول نہ لکھیا کر۔ کدی نبی پاک خوشی اندر، کدی اللہ دے نبی غم دے اندر، کدی نبی پاک علیہ السلام مزاح دے موڈ اندر، کدی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سنجیدگی دے اندر، ہر بات نہ لکھیا کر، جڑی لکھن والی ہوے او لکھیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیتا، چند دن گزرے نبی پاک نے نوٹ کیتا کہ میرا صحابی پہلے ہر بات لکھیا کردا لیکن ہن لکھ نہیں رہے۔ آپ نے عبداللہ نو بلایا، فرمایا عبداللہ یار تو پہلے ہر بات میری لکھیا کردا سیں، ہر کول نوٹ کریا کردا سیں، کئی دن تو میں دیکھے تو میری باتاں نو لکھ نہیں رہا، میرے کول نوٹ نہیں کر رہے۔ عبداللہ وجہ کی ہے؟ جناب عبداللہ نے ساری بات بیان کی تھی۔ چاہیے والا دے دوستا حافظ آباد دے علاقے دے رہن والے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان والی اشارہ کر کے فرمایا سن عبداللہ لا یخرج منہ الا الحق۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میری زبان چو جدو نکلدا ہے، جو نکلدا ہے، جتھے نکلدا ہے، جس ویلے نکلدا ہے، میری زبان چو حق نکلدا ہے، حق تو علاوہ کچھ نکلدا ہی کوئی نہیں ہے۔ میری زبان جو جدوں نکلے، جو نکلے حق نکلے، سچ نکلے، حق تو علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تبوک دے میدان وال۔ صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہے، میرے پیغمبر جا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی نال نے۔ رستے دے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آیا، جس باغ دا پھل پک کے تیار ہے، پیداوار حاصل کرن دا وقت قریب ہے۔ میرے پیغمبر
پیغمبر فرماندے نے صحابہ اندازہ لگاؤ نا اے جڑا کھجوراں دا باغ ہے اے دے پھل دا وزن کنا ہوے گا اے دی پیداوار دا وزن کنا ہوے گا ایک صحابی کہندے نے جی میرا اندازہ ہے کھجوراں 5 وسق ہون گیاں جویں اسی کہہ دے نا ایس ایکڑ دے وچوں 50 من کڑک نکل آئے گی 60 من دانے نکل آن گے اسی ذمہ دار اندازہ لانے ہیں ایویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اندازہ لگایا ایک صحابی کہندے نے جی میرا اندازہ ہے کھجوراں 5 وسق ہون گیاں دوجے صحابی کہنے لگے جی میرا اندازہ ہے کھجوراں 6 وسق ہون گیاں ایک صحابی کہندے جی میرا اندازہ ہے 8 وسق ہون گیاں ادوں سارے صحابہ چپ کر گئے پھر میرے پاک پیغمبر بولے سرکار مدینہ نے رحمت دے موتی رولے آپ نے فرمایا صحابہ کھجوراں 10 وسق ہون گیاں اس عورت نو میرے پیغمبر نے فرمایا آمینہ دلال فرماندے نے کھجوراں اتار کے تے وزن کر کے رکھ لے آجے واپسی تے تواڈے کول پوچھاں گے وزن کنا ہویا ہے ادوں تبوک تو واپسی ہوئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت نو سوال کیتا دسو نا کہ باغ دے وچوں اترن والیاں کھجوراں دا وزن کنا ہویا ہے عورت کہندی ہے جیڑیاں کھجوراں اسی باغ وچوں اتاریاں نے انہاں دا وزن پورا 10 وسق ہویا ہے 10 وسق تو ایک کھجور ودی بھی کوئی نہیں تے کٹی بھی کوئی نہیں میں کہنا ود کے میں سکتی ہیں کٹ کے میں سکتی ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ودے کے میں کٹے کے میں جدو نات کے وہی پیغمبر جو فرما گئے پھر ود کے میں سکتی ہیں تے کھٹ کے میں سکتی ہیں صحیح بخاری اندر ہی آندہ ہے تبوک دا میدان ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا تبوک دے میدان دے اندر فرمایا صحابہ آج رات بڑی تیز اندھیری آئے گی آج رات بڑا تیز طوفان آئے گا کوئی بھی بندہ اپنے خیمے وچوں باہر نہ نکلے کوئی بھی بندہ کھڑا نہ ہوئے بیٹھے رہے آجے اپنے خیمیاں دے اندر یا لیٹے رہے آجے کھڑا نہ ہوئے کوئی بندہ بڑا تیز طوفان آئے گا بڑی تیز اندھیری آئے گی تو انہوں پتا ہے جدو نبی پاک مدینے جنگ واسطے جاندے سن نا کچھ منافق بھی وچ رلے ہوندے سن کچھ منافق بندے بھی نال جاندے سن کوئی وچ انجدے بھی ہے سن جڑے اتوں ہور سن تے وچوں ہور سن وہ بھی نال سن رات دا ویلا ہو گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک دے حکم دے مطابق خیمیاں دے اندر موجود نے باہر نہیں آ رہے ایک منافق کہنے لگا اینی رات گزر گئی ہے کوئی اندھیری کوئی نہیں کوئی طوفان کوئی نہیں ویکھئے تے صحیح نکل کے کہ نبی پاک نے سچ فرمایا یا ایویں اندازہ لگا دیتا ہے شک کیتا انہیں خبر رسول تے شک کیتا انہیں خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے خیمے وچوں باہر نکلایا کھڑا ہو کے 4 چوفیرے ویکھن لگ پیا کہنے لگا کدھروں طوفان ہے کوئی بھی شے نظر نہیں آ رہی حدیث پاک اندر آندا ہے اچانک کتنا تیز طوفان آیا اچانک کتنا تیز ہنیر آیا او جڑا منافق بندہ ہے انہوں تبوک دے میدان وچوں چک لے آئے تے جبل طے جا کے سٹ دیتا ہے تبوک دے وچوں جبل طے دا سفر 700 میل دا سفر ہے تبوک وچوں چکیاں تے جبل طے لے جا کے سٹیاں رب نے دس دیتا ہے اس منافق نو جن نے خبر رسول تے شک کیتا ہے اللہ پاک نے دس دیتا ہے اوے منافقہ زمین غلط ہو سکتی ہے آسمان غلط ہو سکتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب غلط ہو سکتے ہیں ساری کائنات دے پیر تے گدی نشین غلط ہو سکتے ہیں امام غلط ہو سکتے ہیں مفتیاں دا فتوہ غلط ہو سکتا ہے سارے علامے فہامے غلط ہو سکتے ہیں ساری کائنات غلط ہو سکتی ہیں محدث مجدد دے فتوے اندر شک ہو سکتا ہے فرمایا قیامت تے آ سکتی ہیں زمین آسمان دی جگہ تے جا سکتی ہیں آسمان زمین دی جگہ تے آ سکتا ہے سورج پہ نور ہو سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں پہاڑ روئیواں گھٹ سکتے ہیں زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے سمندرہ چگاں لگ سکتیاں نے لیکن نبی پاک دی زبان چو نکلن والی خبر اندر شک ہو سکتا اللہ اللہ توجہ کر دے جانا اللہ پاک تواڈی محبت قبول فرما لے جدوں فرما جو دیتا میرے پیغمبر نے تو مور لا جو دیتی مدینے والے مصطفیٰ نے او ذرا ترجمہ توانو ایویں سناواں سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی
سوا لاکھ پیغمبر ہون میں لگا میں چاہیے والے بیٹھا ہویا ہے ہون میں پتہ لگ گیا میں چاہیے والا قاری عدنان سمی صاحب حافظہ اللہ بڑے پیار محبت والے دوست نے تے اے نا ساڈے علاقے دے نے ساڈا علاقہ بیسیکلی اکو ہی ہرون آباد دا میرا تے قاری صاحب دا تے قاری صاحب جاندے رہندے نے تے اکثر ذکر کردے نے کہ چاہیے والے دوست بڑے میرے نال پیار محبت کردے نے بڑے اچھے لوگ نے تے مینوں پہلے تے لگ رہا سی بھی چاہیے والے نہیں میں تے پراں کتے فیصلہ بات اگلے پنڈ وچ بیٹھا لیکن ہن تہاڈا ذوق ویکھ کے پتہ لگ گیا ماشاءاللہ شیخ صاحب دی زیارت بھی فرماؤ تے گل سنو ذرا سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی سوا لاکھ پیغمبر وچوں چاہیے والے وچوں ایویں دی سبحان اللہ چاہیے دی سی جیویں دی لب گئی ہے سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی سن ترجمہ او میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے او میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے او دو گل سونا سی کردہ جدو ہندہ سی حکم الہی سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی جبریل فلک تو آوے بڑے ادبان نال جگاوے سونا فلکایوں تے جاوے جدو سو گئی کل خدائی سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی آدم تو عیسیٰ تائیں نبی آئے تھاؤں تھائی آدم تو عیسیٰ تائیں نبی آئے تھاؤں تھائی ایک جگہ تے جمع جدو ہو گئے ایک جگہ تے جمع جدو ہو گئے سونے نبی نے جماعت کرائی سوا لاکھ پیغمبر وچوں اللہ وکھری شان عطائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صحیح بخاری دی حدیث سناوا ذمہ دار اسٹیٹ تو طالب علم بات کر رہے ہیں شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر کچی گل نہیں صحیح البخاری دے اندر آندا ہے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے مدینہ پاک اندر مسجد نبی دے اندر پھر پیغمبر دے صحابہ دا قافلہ گیا ہویا ملک شام دے اندر مقام موتا تے جنگ موتا دی لڑائی لڑن واسطے صحابہ کرام گئے ہوئے نے پھر پیغمبر بیٹھے نے مسجد نبی دے اندر آپ دے سامنے صحابہ بیٹھے نے توجہ کرنا بیٹھے میرے پیغمبر رو پہ آپ دی آنکھاں چوں آنسو برسا لگ پہ صحابہ عرضاں کر دے نے سونے آنکھیں میں روئے جے کیوں آنسو آئے نے دسونا میرے پیغمبر فرمان دے نے صحابہ جیڑا اپنے صحابہ دا لشکر گیا ہویا ہے ملک شام اندر جنگ موتا واسطے گیا ہویا ہے جیڑے اس قافلے دے سپہ سالار زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے ہو گئے نے تا میری آنکھاں جو آنسو آئے نے چاہیے والا دے دوستا میں تیرے کو سوال کرنا چاہواں گا اور مدینے اندر میرے نبی بیٹھے ہوئے نے جنگ لڑی جا رہی ہے ملک شام اندر مقام موتا تے ملک شام وچوں بندہ مدینے خبر لے کے آوے ایک مہینے دا سفر ہے ملک شام جو بندہ مدینے کوئی نہیں آیا مدینے جو بندہ ملک شام کوئی نہیں گیا تے ملک شام اندر مقام موتا تے زید بن حارثہ دی شہادت دی خبر مدینے کے میں پہنچی ہے میں دسنا کہ میں پہنچی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی
اللہ پاک نے دسے آئے میرے پیغمبر تھوڑی دیر گزری پھر آپ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے صحابہ کہندے نے سونیا پھر رو پے جے آپ نے فرمایا زید بن حارثہ تو بعد قافلے دے سپہ سالار جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے سن فرمایا سیدنا جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا سنبھالے اسی تے ہن میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے جعفر بھی جام شہادت نوش کر گیا نے میں تار ہویا تھوڑی دیر اور گزری ہے پھر آپ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے صحابہ کہندے نے سونیا پھر رو پے جے آپ نے فرمایا جعفر تو بعد چنڈا آیا سی عبداللہ بن رواحہ دے ہاتھ اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مینوں خبر ملی ہے میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے ہن چنڈا آ گیا ہے خالد بن ولید دے ہاتھ اندر تھوڑی دیر گزری اچانک میرے پیغمبر مسکرا پے اچانک میرے نبی نے تبسم فرمایا صحابہ کہندے نے او مسکران والے نبی تسی ہمیشہ مسکران دے رہو مسکران دے کڈے سونے لگتے ہو تو میرے نبی مسکرایا کر دے میرے مسلمان بھائی تو کملی والے آقا تبسم فرمایا کر دے انج لگدا جے میرے لتے قرآن دور کا کھلیا پہ آئے صحابہ کہندے سونیا کیویں مسکرا پہ جے آقا فرماندے نے صحابہ خالد بن ولید نے چنڈا اٹھا لیا سے اللہ پاک نے خالد بن ولید دے ہاتھوں تے مسلمانانوں فتح عطا فرما دیتے دسو نا ملک شام جو بندہ مدینے کوئی نہیں آیا مدینے جو بندہ ادھر کوئی نہیں گیا اے بار بار نبی پاک نو خبرہ کون دے رہے ہیں وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اج دا پیر بولے تے اپنی مردی نال اج دا علامہ فتوہ دے میں تے اپنی مردی نال اج دا کوئی بھی مفتی ہووے جو بھی گل کردا ہے اپنی مردی نال ایک نبی دی ذات جدوں بولے جو بھی بولے رب دی مردی دے نال بولے نہیں سمجھ آئی توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا صحیح مسلم شریف اندر روایت آندی ہے ایک جنگ دا میدان ہے سارا دن صحابہ جنگ لڑ دے رہے رات دا ویلا ہویا خیمے اندر آکے صحابہ نے پڑاؤ ڈالیا صحابہ بیٹھے گلنا کر لگ پے اللہ دے نبی نو سارے دن دیا رپورٹاں دین لگ پے جنہیں جڑی جنگ ہوئی نا او دے موضوع تے ڈسکس ہون لگ پئی تے صحابہ کہندے نے سونیا جڑا فلاں اپنا بندہ ہے نا بڑا جنگجو بندہ ہے بڑا دلیر بندہ ہے بڑا بہادر بندہ ہے بڑی تلوار چلاندا ہے بڑے کافر ماردا ہے بڑا تجربے کار بندہ جو لگے تعریفاں کرن جو لگے تعریفاں کرن ادو صحابہ نے اودیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں سونیا بڑا جنگجو بندہ ہے بڑا دلیر بندہ ہے بڑا بہادر بندہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جنگ تے بڑی لڑدا ہے اما انہو من اہل النار نبی پاک فرماندے نے جنگ بڑی لڑدا ہے لیکن بندہ جہنمی ہے وہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے ایڈا بڑا جنگ جو تے ایڈا بڑا مجاہد جہنمی کیویں ہو سکتا ہے صحابہ فرماندے نے صبح دن چڑھیا دوبارہ جنگ دا آغاز ہو گیا ہے ایک صحابی کہندے نے میں آکھیا کہ میں اس بندے دا مغرا کرنا ہے میں ادا پیچھا کرنا ہے میں پتہ لوانا ہے کہ اے بندہ جہنمی کیویں ایڈا بڑا جنگ جو بہادر بندہ جہنمی ہو کیویں سکدا ہے انہیں کافر مارن والا بندہ جائے دوزخ دے اندر اے کیویں ہو سکدا ہے صحابی کہندا میں او دے مگر جا رہا او جنگ لڑدا جا رہا او تلوار چلاندا جا رہا او کافراں دی لاشاں نو تڑپاندا جا رہا ہے کفار دی صفاں نو چیردا جا رہا ہے کہندے نے اچانک کی ہویا اس بندہ زمین دے اوتے گر گیا زخم بڑے لگے او دے جسم دے اوتے اپنے زخماں دی تکلیف برداشت نہ کر سکیا خنجر اٹھایا تے سینے تے رکھ کے دبا لیا خودکشی کر کے حرام دی موت مر گیا ہے صحابی کہندے میں اوتھوں دوڑیا میں کہندا آ رہا اشہد انک رسول اللہ میں اتھوں کہندہ آ رہے ہیں سونیا تو واقعی اللہ دا رسول ہے تسی جو فرمایا ہے سچ فرمایا بندہ تے خودکشی دی حرام موت مار کے واصلے جہنم ہو گیا ہے فرما جو دیتا میرے پیغمبر نے فرما جو دیتا میرے پیغمبر نے کون میرے پیغمبر تے کیویں بول دینے او لب کھول لیتا قرآن بنے او منہ بول لیتا برہان بنے وزہادہ پیارا چہرائے
والضحیٰ دا پیارا چہرہ مولانا ضیاء الرحمن کاڑوی صاحب توجہ کرنا والضحیٰ دا پیارا چہرہ واللیل سیاہی زلفانے کون کرے تعریف یودی او دا حامد ذوالجلال سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال کیڑا لال اکھیاں مازاغ البصر واللیل دے سوہنے وال لکدا چھپدا چن اسمانی ویکھ کے حسن و جمال سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اماں نے جواب دیتا کمال کر دیتے جنوں یتیم سمجھ کے اور تسی چھوڑایا جنوں یتیم سمجھ کے تسا چھوڑایا منہ دولت پیچھے تسا موڑایا ایتے سوہنا بے مثال ویے ناڑے آمنہ دا لال ویے ایتے سوہنا اللہ اللہ توجہ کرنا ہے تے سوہنا بے مثال ویے ناڑے آمنہ دا لال ویے جس دے آیا بھوک مٹ گئی میں ہو گئی مالا مال سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال اماں نے کی فرمایا او تو سچ آیا نا یتیم جو ہاں پار رب دیئے تقسیم جو ہاں اور تو سا چک لے بال امیران دے تو سا چک لے بال امیران دے تو سا چک لے بال امیران دے تو انو بوغن مان جگیران دے محشر تک کوئی نہ مل سی میرے اینا بختانا سچ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال گل آخری میں گل مکاندہ پیا 40 منٹ دیتے سکاری صاحب نے 6 منٹ رہ گئے گل مک چلی ہے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان وہ دے اندر شک نہیں کیتا جا سکتا وہ دے اندر شبہ نہیں کیتا جا سکتا صحیح بخاری اندر آدھا ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے سیدنا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں مدینے بیک ایک خط لکھیا مکے والیاں دے نام اس خط دے اندر میرے پیغمبر دا ایک راز سی اس خط دے اندر میرے پیغمبر دا ایک راز سی جس راز نو چھپانا بڑا ضروری سی لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابی دا ارادہ بھی کوئی غلط نہیں سی انہاں بھی ایک مقصد واسطے خط لکھیا سی جڑا مقصد انہاں دا غلط نہیں سی برحال واقعہ لمبا صحابی نے خط لکھ دیتا توجہ میرے وال عورت لے کے خط ٹور پئی ہے عورت لے کے خط جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام دا راز ہے جنہوں چھپانا بڑا ضروری ہے عورت رکا لے کے جا رہی ہے اللہ پاک نے وہی فرما دیتی میرے نبی تو ہاڈا راز لیک ہوندہ پہ آئے تو ہاڈا راز آؤٹ ہوندہ پہ آئے روزہ خاک نامی جگہ تے عورت جا رہی ہے بندے بھیج کے خط واپس منگواؤ میرے پیغمبر نے 3 صحابی بلائے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آپ نے فرمایا جاؤ نا 3 بندے روزہ خاک نامی جگہ تے عورت جا رہی ہیں وہ دیکھو لے کا خط لے کے آؤ 3 صحابیاں دوڑے دوڑا دیتے ہیں 3 صحابی جا رہے ہیں روزہ خاک نامی جگہ تے گئے تے عورت جان دی پئی ہے عورت نو روکے آئے
حضرت علی فرمان لگے بی بی تیرے کول خط تے ساڈے حوالے کر دے. او کہن لگی میرے کول خط ہے ہی کوئی نہیں. او کہن لگی میرے کول خط ہے ہی کوئی نہیں. حضرت علی اصرار کر رہے نے, بی بی انکار کر رہی ہے, من دی تواڈیاں من دیاں نے الحمدللہ. چلو ماشاءاللہ چنگیاں جڑیاں نہیں مندیاں اللہ انہاں نوں منن دی بھی توفیق عطا فرمائے. ہیں اے مندیاں نہیں, پرانی عادت پئی ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو ورگلان والی آپ, پھسلان والی آپ, باہر آئی تے آ کے سارا پاسا ہی پلٹ دیتا. پھسلان والی آپ سے کیوں شیخ صاحب وہ بھی منی نہ منی, کدوں منی سی کہ میں پھسلایا, سارا مدعا ہی حضرت یوسف تے پا دیتا. اس واسطے عورتاں دی چال بڑی خطرناک ہے. رب نے قرآن اندر فرمایا ان کیدکن عظیم, انہاں دی چال بڑی وڈی ہوندی ہے, انہاں دا مکر بڑا وڈا ہوندا ہے. جڑیاں اچھیاں با حیا پردہ شریعت دیاں پابند ماں بہنا انہاں دے دوپٹے دی عظمت نو میرا سلام ہے, لیکن جڑیاں ماڑیاں نے اللہ پاک انہاں نوں بھی اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی فرمان بی بی تیرے کول خط ہے؟ او کہے میرے کول تے ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا تیرے کول ہے, او مننے کوئی نہ. جدوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیتا او بی بی نے انکار کیتا تے ایک صحابی حضرت علی دا کندھا ہلا کے فرماندے نے علی ہو سکتا ہے کہ بی بی سچی ہوے دے کول خط موجود نہ ہوئے, ہو سکتا ہے کہ عورت سچی ہوئے ایدے کول خط نہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کے صحابی والے ویکھیا, فرمایا ہوش کر کی کہہ رہے آئے, سوچ کے کہہ رہے آئے. فرمایا اس بی بی وال نہ ویکھ جن نے بھیجے آئے اس نات کے وہی پیغمبر وال ویکھنا. فرمایا اے ہو جیاں لکھاں بی بیاں ہوول کروڑا قسماں وچ چکڑتے علی کتے دے نہ مننے, علی او دی مننے جدا کلمہ پڑھیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. فرمایا میرا ایمان ہے اور جھوٹی ہے, میرے پیغمبر نے سچی خبر دیتی ہے. حضرت علی نے فرمایا بی بی رکا کٹ کے ساڈے حوالے کر دے ورنہ بڑی سخت تلاشی لے لے جائے گی. اس عورت نے واڑاں دے جوڑے دے وچوں رکا کٹ دیتا ہے, حضرت علی دے ہتھاں تے رکھ دیتا ہے. حضرت علی رکا لے کے جاندے پے نے, خبر رسول سچ ثابت ہوئی ہے. پھر کہنا پہ گیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. کائنات غلط ہو سکتی ہے, میرے پیغمبر دی خبر اندر شک نہیں ہو سکتا. میرے پاک پیغمبر مدینے ہو چلے نے, مکہ فتح کرنے واسطے آ رہے نے. اللہ مکے بھی لے جائے, مدینے بھی لے جائے. آمین آکھو یار. کئی آمین کہن ڈے نے تو کئی سوچن ڈے نے بھی جڑا مہنگا پٹرول ہو گیا کرایہ تے حفظ آباد دا بھی کوئی نہیں ہے. اوے بندہ جاندا ہے نا تے اللہ دے کرم نال جاندا ہے, کرایہ نال نہیں جایا جاندا ہے. کیویں کہندے نے نہ امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے, مکے تے مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے. ایک قاری صاحب کہندے نے کہ ساڈے نا پنڈ دا ایک بندہ ریڑھی لاندا سی, لال مرچاں دی, ہلدی دی, نمک دی, مسالے دی ریڑھی لاندا سی, مزدور بندہ. تے کہندے نے او 100 روپیہ 200 روپیہ بیچارہ کئی سال جوڑدا رہیا. انہیں پیسے بنائے اپنی مزدوری وچوں تے عمرے تے پیا جاوے. تے انہیں نال دے بندیاں نو شیخ صاحب دسیا بھی میں عمرے تے جا رہا. انہاں کیا تو عمرے تے جا رہے ہیں, تو تے ریڑھی لانا ہے. انہیں آکھیا میں ریڑھی لانا میرا اللہ تے نہیں لاندا ہے, ریڑھی میں لانا میرا اللہ تے نہیں لاندا. انہیں کھڑنا ہوئے تے کڑی تھوڑے. او کیویں اکثر ہے کی کہندا جے قسمت دے وچ پھیر کئی نہیں, جے قسمت دے وچ پھیر کئی نہیں تا پند مدینے دا ڈھیر کئی نہیں. آپ ونجا تے ونج نہیں سکدا, جے مولا سڈے تا دیر کئی نہیں. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے, اور مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. جتھے ٹر دریا لوگوں کونین دوالی ہے, مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں. میرا خیال ہے بھی یہ خدمت کرنا سارا ٹھیکہ کھبی سائیڈ والےاں دا ہی ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا, سارے بڑی پیار محبت والے لوگ, اللہ سب نو سلامت رکھے. شیخ صاحب بیٹھے نے صرف دعاواں دین کے, باقی ذمہ داری سبحان اللہ کہن دی بھی تہاڈی ہے, باقی ساری ذمہ داری تہاڈی ہے. شیخ صاحب کو صرف دعاواں لینیاں نے. اللہ اللہ. مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں, تو سارا رج تک آئے, او تو سارا رج تک آئے,
جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکہ شہر نرالا ہے مدینہ برکت والا ہے اینا دونا شہران دی اینا دونا شہران دی کیتی رب رکھوالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے گل آگی میرے عقیدے دی انشاءاللہ اپنا عقیدہ ضرور بیان کروں گا دعوت دے کے جاواں گا حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سن آؤ میناراں وچوں گونج دیے میناراں وچوں گونج دیے او اذان بلالی توڑے وچ کئی بندے ہونگے جڑے مکے بھی گئے نے مدینے بھی گئے نے اپنے ایمان نال دسو جڑی حضرت بلال والی اذان ہے وہ شروع کتھوں ہوندی اللہ اکبر تو تواڈے علاقے دیاں جڑیاں ساریاں اذاناں نے وہ بھی ایتھوں شروع ہوندیاں ساڑھی ایتھوں ہوندی علاقے دی گل کر رہے ہیں میں علاقے دی گل کر رہے ہیں نا وہ اور تھاں تو ہوندی ہے ہاں اگر لیٹ نہ ہوئے سپیکر نہ ہوئے پھر ایتھوں ہی ہوندی ہے یہ سپیکر ہوئے تو پھر تھوڑا جا اضافہ بھی ہو جاندہ ہے اللہ اللہ میں کی دعوت دے رہے ہیں حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سن آؤ میناراں وچوں گونج دیے او اذان بلالی ہے صحابہ دی عقیدت دا جملہ پڑھ کے صحابہ دی نوکری کر کے گل لگے لے جائیے ابو بکر عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے اونا پھلاں دے وچ ستا سونے چمن دا مالی ہے نبی پاک مدینہ چھڑ کے مکے آئے مکہ فتح ہو گئے آئے میرے پیغمبر مکے دے فاتح بن کے داخل ہوئے نے نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے بیت اللہ دے اندر آخری بات میرا سلام ہے میرے پیغمبر نے چھڑی دے نال 360 بتاں تو بیت اللہ نو پاک کیتا قل جاء الحق و زہق الباطل دا نعرہ لگایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے عثمان بن طلحہ کتھے عثمان بن طلحہ کتھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کلمہ نہیں اسی پڑھے عثمان بن طلحہ او بندہ ہے یہ دے کون بیت اللہ دی چابی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے جاؤ نہ جا کے عثمان بن طلحہ دے کونوں بیت اللہ دی چابیاں لے کر کے آؤ عثمان بن طلحہ دے کون گئے جا کے بیت اللہ دی چابی لے کے آئے نا لے آ کے میرے پیغمبر نو پکڑا دیتے آپ نے فرمایا عثمان یاد کر او ویلا جدو تسی میں نو مکے چو کڑیا جدو میں اتنے نماز پڑھن واسطے آؤں دا تسی سہنے بیت اللہ بھی میرے واسطے تنگ کر دیتا میں نو ویخ کے تسی دروازہ بند کر دیتا کر دے آپ نے فرمایا ویخ اج میں فاتح بن کے آ گیا میں آکھیں اسی عثمان ایک ویلا آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ میں چوئے گی اج ویخ چابی میرے ہاتھ دے اندر ہے میں تینوں آکھیں اسی ایک وقت آئے گا میرے ہاتھ اندر ہوئے گی پھر جنوں میں دیاں گا چابی او دے کوڑ روے گی آپ نے فرمایا عثمان ویخنا میں خبر بیان کیتی سی چابی میرے کوڑ ہوئے گی یا جا گئی میرے ہاتھ دے اندر آپ نے فرمایا ہوں جنوں میں دیاں گا قیامت تک چابیوں دے کوڑ روے گے کئی صحابہ خواہش مند نے چابی میرے کوڑ آ جائے چابی میرے کوڑ آ جائے میرے پیغمبر ہجے سوچ رہے نے چابی کنوں دینی ہے اللہ دا قرآن آ گیا عثمان تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ يَلْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی چابی جے دی امانت انہوں واپس کر دیتی جائے. میرے پیغمبر نے عثمان بن طلحہ دے حوالے چابی کر دیتی ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ نے کلمہ بھی پڑھ لیا, مسلمان بھی ہو گیا, صحابی بھی بن گئے. اتھے پھر میرے پیغمبر نے ایک خبر بیان کی تھی. آپ نے فرمایا عثمان ہن قیامت دیاں دیواراں تک چابی تیری اولاد دے وچ ہی رہے گی. آپ نے فرمایا عثمان پہلے چابی تینوں کنے دتی سی؟ سونے مکے دے سرداراں نے دتی سی. فرمایا مکے دے سرداراں نے دتی تے اج چابی کھس گئی تیرے کولوں تے ساڈے کول آ گئے. اج تینوں چابی محمد دے رہے نے, اج تینوں رب دا نبی چابی دے رہے آئے. کلی چابی نہیں دے رہا, نال بشارت بھی دے رہے آئے کہ قیامت تک چابی تیری اولاد میں چی رہے گی. جاؤ جا کے اج بھی پتہ کرو مکے دے اندر جس بندے دے کول اج بھی بیت اللہ دی چابی ہے او عثمان بن طلحہ دے خاندان دا بندہ ہے. عثمان بن طلحہ دی نسل وچوں آ رہا ہے او بندہ, کیونکہ میرے پیغمبر نے جو خبر بیان کر دیتی او دے اندر شک کیویں ہو سکدا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ہر قول میرے پیغمبر دا حجت, ہر فعل میرے پیغمبر دا حجت ہے, ہر بول میرے پیغمبر دا حجت ہے. جاواں صدقے میں سونے دے جدا بول قرآن ہویا. جاواں صدقے میں سونے دے جدا بول قرآن ہویا. او جدا یار صدیق عمر علی تے عثمان ہویا. بڑا وڈا جملہ, بڑا قیمتی جملہ. اے شعر مکا کے میں چھڑ دینا, اٹھ جانا ہے. سستی نہ کریں آجے, محبت دا اظہار کریں آجے. کل نبی یا رسول چو اچھا شان محمد دا. گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کل نبی یا رسول چو اچھا شان محمد دا. کل نبی یا رسول چو اچھا شان محمد دا. اور جدو نبیاں دی صف بن گئی, حافظ حاجت صاحب, جدو نبیاں دی صف بن گئی میرا پیر امام ہویا. ایک باری کھول کے کہو سبحان اللہ. سارے بندے یار تسی آخر کیوں نہیں بول دے؟ سارے بندے نہیں بول رہے تھے, بجدے بول رہے ہیں. جننے بیٹھے ہو نا سارے ایک باری سجا ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ. ہون بولے ہو نا, ہون میں نے دسو بندے باروں ہو رہا ہے کہ تسی بولے ہو؟ تسی بولے ہو نا, یہ نیت نال بولو تو تسی تھوڑے نہیں آگئے. اللہ اللہ توجہ کرنا. اگلا جملہ سنو. وَالضُّحَىٰ یاسین تہا اے سونے دیاں صفتانے. میں نے یاد آئے خطیب پاکستان مولانا اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ, یہ انہاں دے جملے نے. ساڑھے تقریر کرنے گیا رونہ بعد اندر 2016 دی بات ہے, جدوں بیمار ہوئے نا زیادہ, وہ دے تو 5-6 مہینے پہلے دی بات ہے. تے عدنان صاحب جان دے نے ساڑھے نباد دے آنے قاری تنویر صاحب, انہاں دے دفتر اندر میری انہاں نے ملاقات ہوئی, رات تقریر ہوئی میری تی انہاں دی. انہاں شعر پڑھے تے میں سنے. انہاں دے دفتر اندر میں انہاں آکھیا جی مینوں وہ شعر لکھ کے دیو. تے مولانا نے اپنے ہاتھ نال مینوں وہ شعر لکھ کے دیتے. مینوں اج بھی یاد ہے انہاں دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر میرے کو اج بھی کر ڈائری اندر پئی ہے. دعا کر دیو اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے, اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. اللہ اللہ کی کہندے نے وَالضُّحَىٰ یاسین تہا اے سونے دیاں صفتانے. وَالضُّحَىٰ یاسین تہا اے سونے دیاں صفتانے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے صاف اعلان ہویا. جاواں صدقے میں سونے دے جدا بول قرآن ہویا. مٹھے لب وچ مولا نے رکھ دیتیاں شفاواں نے. اے او لب جڑا ابو بکر دی ہڈی تے لگ جائے تے کالے ناگ دا زہر مک جاندا ہے. جڑا خیبر دے موقع تے جناب علی دی اکھاں تے لگ جائے تے اکھاں دا درد مک جاندا ہے. اے او لب جڑا کوڑے کھو اندر پہ جائے تے کھو بھی میٹھا ہو جاندا ہے. اے او لب جڑا خیبر دے موقع تے حضرت جابر دی ہانڈی اندر پہ جائے تے 4 بندیاں دا کھانا 1400 نو پورا آ جاندا ہے. مٹھے لب وچ مولا نے
اور رکھ دیتیاں شفاواں نے او دی شفقت و رحمت دا او دی شفقت و رحمت دا لوگو فیض عام ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جدہ بول قرآن ہویا بڑی پیاری گل ہے او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی پر لگ گئے جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے او جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے جڑے مدنی دے لڑ لگ گئے سو رب دی پر لگ گئے کل عملہ سونے دا ہر صاحب آقا دا ہر ساتھی مدنی دا جنتی مہمان ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جدہ بول قرآن ہویا 3 جن دی کانفرنس بھی کرو 18 خطیب بھی آکے تقریرہ کرن 3 خطیب کرن 4 کرن پوری رات دا جلسہ ہوئے پوری کانفرنس دا خلاصہ دے نچوڑ 100 ہتھ رسہ دے سرے تے گانڈا کے اتھے ہی پینیے وچ اطاعت نجات یارو گل مک دی مکا دیوا وچ اطاعت نجات یارو گل مک دی مکا دیوا وچ اطاعت نجات یارو گل مک دی مکا دیوا سونا پیر کسوری دی جند جان ایمان ہویا سونا پیر کسوری دی سونا پیر کسوری دی جند جان ایمان ہویا جاواں صدقے میں سونے دے جدہ بول قرآن ہویا قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لکرتا گلے میں محمد کی غلامی کا یار زندہ تے صحبت باقی حیات باقی تے ملاقات باقی اللہ دے گنو دعا ہے اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام دی کما حق ہو اطاعت اور اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ ویرانہ نظر جو بھی آیا بیگانہ بیگانہ بہت شوق تھا آپ کو دیکھنے کا یہ محفل تو تھی ایک بہانہ بہانہ یہاں جو بھی آیا ٹھہرانا کوئی لو چلتے ہیں ہم بھی روانہ روانہ وآخر دعوانا الحمدللہ